وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ یونس آج ہمارے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور یہ مکی سورہ مبارکہ تھی، 109 تقریباً اس کے اندر آیات مبارکہ تھیں۔ ہم نے ایک چھوٹی سی ٹپ سیکھی تھی کہ ہر وہ سورت جو اللہ کے کسی نیک بندے کے نام پر ہو وہ عموماً اپنے مکی مزاج کی حامل سورت ہوتی ہے، جیسے سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ مریم، یہ ساری صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ آج آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر مکی صورت کا اختتام اس طرح کے خطبے سے ہوتا ہے جس طرح کا خطبہ آج کی سورہ یونس کے اندر موجود ہے۔ 104 نمبر آیت مبارکہ سے 109 نمبر آیت مبارکہ تک یہ ہماری بالکل اختتامی آیات ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خطبہ ہے، سمجھے جتنی گفتگو ہوئی یہ اس کا ایک خلاصہ ہے جو اللہ نے بیان فرما دیا۔ اور مکی صورتوں کے ہم نے جتنے موضوعات پڑھے تھے، صدارتی خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک ایبسٹریکٹ نکال کر میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مکی صورتوں کے کتنے مضامین تھے؟ موٹے موٹے توحید باری تعالیٰ کا اثبات، شرک کا رد، رسول اللہ کی رسالت کو دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنا، پھر مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان۔ قرآن اللہ کی آخری اور فائنل ایک حتمی کتاب ہے، ضابطۂ حیات ہے، اور محبوب آپ صبر فرمایا کریں جیسے آپ کے بھائیوں نے اس مشن کی تکمیل میں آپ سے پہلے صبر کیا۔ یہ 5 سے 6 موضوعات ہیں مکی صورتوں کو سمجھنے کے لیے۔ انہی 5 کو صرف 10 منٹ ذہن میں رکھ کر ہم آگے چلیں تو آج کی آیات مبارکہ سے ہمیں اس کا ایک خلاصہ ملتا نظر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذی تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ اسلام پہ مشکل وقت بھی آ جائے تو اسلام ہمیں کوئی لچک اپنے مزاج کے اندر اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جتنے ہمارے بنیادی عقائد اور عبادات ہیں ان میں کوئی لچک نظر نہیں آ سکتی۔ یہ ان آیات مبارکہ سے ہمیں اس کا مفہوم مل رہا ہے۔ کل محبوب فرما دیجئے یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اور مکی صورتوں کی ایک نشانی برڈ آئی ویو کرنے سے یہ بھی ہمیں مل سکتی ہے، جس کو ترجمہ نہیں آتا، کہ یا ایہا الناس جس صورت میں بھی آئے گا وہ کبھی مدنی صورت نہیں ہو سکتی بلکہ وہ مکی صورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا جس صورت میں بھی آئے گا وہ مکی صورت نہیں ہوگی بلکہ وہ مدنی سورہ مبارکہ ہوگی۔ یہ ایک بالکل برڈ آئی ویو کرنے سے نشانی ملے گی۔ آپ فرما دیجئے محبوب اے لوگو، ان کنتم فی شکن، ان اگر کنتم تم ہو، فی شکن شک میں مبتلا ہو، من دینی، من کا معنی سے دینی، میرے دین کے بارے میں اگر تم شک میں مبتلا ہو تو محبوب فرما دیجئے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ فا کا معنی پس لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کر سکتا، الذین ان بتوں کی، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ۔ پتہ چلا 2 جمع 2 4 رویہ اللہ فرما رہے محبوب ان کے سامنے رکھ دیں۔ اس رویے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 13 سالہ مکی پیریڈ میں یہ سورت تقریباً آخری پیریڈ میں نازل ہوئی ہے، ورنہ پہلا پیریڈ کیسا تھا کہ اگر حضور حرم کے اندر ہیں تو گندی اوجری آپ کے اوپر رکھ دی گئی تو پھر بھی آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا، بددعائیں نہیں دی ان کے لیے، کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ لیکن یہاں جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ اسلام کی اٹھان کا رویہ ہے۔ محبوب نے 2 جمع 2 4 بتا دیں، فلا عابدو میں عبادت نہیں کرتا، الذین ان بتوں کی، تعبدون جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، پھر صرف اس کو رد نہیں کیا بلکہ آپ نے معبود کو ڈیفائن بھی کر دیا۔ واو کا معنی اور لیکن، لیکن اعبدو
میں عبادت کرتا ہوں اللہ، اس اللہ کی، یتوفاکم، جو تمہیں ہر چیز کا پورا پورا بدلہ دیتا ہے۔ تمہاری زندگی پوری ہوئی تو بدلہ مل گیا، تم اللہ کے ہاں چلے گئے۔ جو تمہیں مارتا ہے، جو تمہیں پورا پورا بدلہ تمہاری ہر چیز کا دیتا ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ مجھے صرف ایک ہی حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہی رہوں، کوئی دوسرا اور تیسرا درجہ میرے لیے اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ معاذ اللہ، میں منافقت اختیار نہیں کر سکتا، میں فسق اختیار نہیں کر سکتا، میں کفر اختیار نہیں کر سکتا۔ میرا صرف ایک ہی درجہ ہے کہ میں ہمیشہ کن میں سے رہوں؟ مومنین میں سے رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے اگلا حکم یہ دیا گیا ہے، واو کا معنی اور، ان کا معنی کہ اقم، میں اختیار کر لوں، میں کھڑا ہو جاؤں، میں موقف اپنا لوں۔ وجہ کا، یہ اب ایک ایسا جملہ بولا گیا کہ جس کا لغوی معنی یہ بنتا ہے کہ میں اپنا رخ سیدھا کر لوں۔ اقم سیدھا کر لوں، جیسے انسان قیام کرتا ہے تو سیدھا ہوتا ہے، اقم میں سیدھا ہو جاؤں، وجہ کا، اپنے چہرے کے ساتھ۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ جو میرا مشن ہے میں صرف اس پہ نظر رکھوں، میری کنسنٹریشن صرف اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کی طرف ہو۔ مجھے یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور کس طرف میں اپنا رخ سیدھا کر لوں؟ للدین حنیفہ، للدین، اس دین کے لیے، حنیفہ، جو خود ہی بڑا یکسو ہے، جو اپنے معاملات میں کہیں بھی لچک اور نرمی نہیں رکھتا، اس میں کہیں ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ خود دین بھی بڑا یکسو ہے۔ یعنی مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں یکسو ہو جاؤں اس دین کے بارے میں جو پہلے سے ہی کیا ہے، یکسو ہے۔ تو ہم جس امام کے پیروکار ہیں فقہ میں، ان کا نام بھی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ۔ تو امام ابو حنیفہ کا پورا نام حضرت نعمان ہے، لیکن آپ مشہور ابو حنیفہ سے ہیں، تو ابو حنیفہ جو آپ کی کنیت بظاہر نظر آتی ہے، یہ آپ کی کنیت نہیں ہے۔ حنیفہ نام کا آپ کا کوئی بیٹا یا آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے، بلکہ حنیف کا معنی ہوتا ہے یکسو ہونا، بڑی کنسنٹریشن اور بڑی فوکسنگ کے ساتھ اپنے مشن کی طرف بڑھنا۔ چونکہ آپ بالکل اللہ رسول کی رضا کے لیے دین میں اجتہاد کر رہے تھے، اس وجہ سے آپ کا لقب ہی کیا پڑ گیا؟ ابو حنیفہ۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کا جو اس طرح کا لقب ہے وہ کیا ہے؟ ابو تراب۔ تراب کا معنی مٹی، ابو تراب، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اب ہر انسان مٹی سے بنا ہے، لیکن آپ کے چونکہ کپڑوں سے مٹی لگی تھی، آپ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، حضور نے آپ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یا ابا تراب، تو اس وقت سے آپ کی کنیت ہی ابو تراب پڑ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، حالانکہ تقریباً 5000 سے زیادہ احادیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کا نام نہیں جانتے، آپ کا نام عبد الرحمن ہے، لیکن ابو ہریرہ سے کیوں مشہور ہوئے؟ آپ بلیوں کے ساتھ کہیں مشغول تھے، آپ کو محبت تھی ان سے، رسول اللہ نے آپ کو دیکھا تو فرمایا یا ابا ہریرہ، تو آپ ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ ابا اور ابو میں فرق صرف گرامیٹیکلی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ عموماً انسان رہتا ہے مشغول، پھر انسان کی کنیت ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی یہی کہا گیا، ابو حنیفہ یعنی نام ہے نعمان، لیکن یکسو تھے اللہ رسول کے دین میں، اس کی انٹرپریٹیشن میں، اجتہاد کی کیفیت میں، لہٰذا آپ کو بھی ابو حنیفہ کہا گیا۔ اللہ کے حبیب اللہ کے حکم سے اعلان فرما رہے ہیں وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور یہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ محبوب سیدھا کر لو، للدین، اس دین کی طرف، حنیفہ، جو ہر کجی سے بچا ہوا ہے، وہ خود بڑا یکسو ہے، ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ کبھی اس اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہرو، میں عیسائیت اور یہودیت کو دیکھ کے تمہیں اپنے مسئلے کا حل بتاتا ہوں، نہیں، ہر مسئلے کا حل ہر انسان کی حالت کے پیش نظر اس کے اندر موجود ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میرے لیے کبھی یہ حکم نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہو کہ میں کبھی تمہارے بتوں کی عبادت کر لوں، کبھی اپنے اللہ کی مان لوں، درمیانہ کوئی لہجہ مجھے اختیار کرنے سے روکا گیا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ، واو کا معنی، اور لا تکونن، ہرگز نہ ہو جانا، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے بالکل بھی نہ ہو جانا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ ساری اب وہ باتیں ہیں جو صدارتی خطبے کی ہیں جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ وَلَا تَدْعُ، واو کا معنی، اور لا تَدْعُ، نہ عبادت کرو، من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ،
کن کی؟ ما لا ینفعک ولا یضرک، ما کا معنی جو لا ینفعک آپ کو نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرک اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ ان کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، فا کا معنی پس ان، اگر فعلت تو نے یہ کیا محبوب تو فَإِنَّكَ پس بے شک محبوب آپ ہو جائیں گے من الظالمین، ظالموں میں سے۔ پتہ یہ چلا جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نفع دینے والا سمجھتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی کو نقصان دینے والا سمجھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، اور شرک کو ہی قرآن نے کیا کہا ہے؟ ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم کا ہے۔ یہاں سے ہمارا ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اگر کوئی اپنے گلے میں تعویذ ڈالتا ہے، فرض کر لیں، تو اس کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ نہ ہو، وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور جن تعویذوں کی ممانعت ہے احادیث مبارکہ میں وہ تعویذات ہیں جن کے اوپر شرکیہ کلمات لکھے جاتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں جو مشرکین کا رویہ تھا، تعویذ صرف اور صرف اللہ کے کلام سے برکت کے لیے ہے، ورنہ نفع دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نقصان دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو مستقل بذات، یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، تو اولیاء کا، انبیاء کا، یا رسول اللہ کہنے کا، یا ولی اللہ کہنے کا، درباروں پہ جانے کا، یہ سارا تصور ہمارا حل ہو جاتا ہے صرف ایک نقطہ اپنے ذہن میں بٹھانے سے کہ حقیقتاً خود نفع دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور نقصان بھی کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی دنیا کی ذات مخلوق میں سے ایسی نہیں ہے جو بذات خود کسی کو نفع دے سکتی ہو یا بذات خود کسی کا نقصان کر سکتی ہو۔ ان ساری چیزوں کے اندر صرف تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اگر اس نے رکھی ہے۔ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کوئی انسان تعویذ پہنے اور اس کو کہیں سے شفا نہ ہو، ممکن ہے وہ کسی بزرگ کے پاس جائے، دعا کروائے، پھر بھی دعا قبول نہ ہو، لہٰذا دعائیں سننے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ بیٹے دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ صرف بزرگان دین ہے جن کے پاس اگر کوئی جاتا ہے تو یہ تجدید کے لیے جاتا ہے کہ اللہ میں ان کے مشن سے وابستہ ہوں، مجھے ان کے مشن کے ساتھ وابستگی نصیب فرما۔ لہذا فلا تدعو، اور عبادت نہ کر محبوب اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے تجھے اور نہ ضرر پہنچا سکتا ہے تجھے، کیونکہ نفع اور نقصان کا سارا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو ایسا کرے گا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر محبوب آپ ظالموں میں سے ہوں گے، کیونکہ یہ شرک ہو جائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اب یہ صدارتی خطبے کے آخری الفاظ ہیں، کیونکہ مکی صورتوں کا سب سے بڑا موضوع کیا ہے؟ توحید، اور دوسرا شرک۔ توحید کو ثابت کیا گیا، شرک کو رد کیا گیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کون ہے؟ واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، يَمْسَسْكَ اللَّهُ، يَمْسَسْكَ تجھے پہنچائے یا تجھے چھو لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بدرن کوئی تکلیف، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے تمہیں کوئی تکلیف تو فلا کاشف لہ الا ہو، فا کا معنی پس، لا کاشف کوئی کھولنے والا نہیں ہے، لہو اس تکلیف کو، الا ہو سوائے اللہ کے۔ یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں نا اللہ ہو یا صرف ہو کے ساتھ اللہ ہو، تو اس کا ذکر بھی قرآن مجید سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ یہ سارے اذکار یا پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جب لوگ عربی پڑھنے سے قاصر ہو گئے تو پھر علماء نے، فقہاء نے، بزرگوں نے یہ سوچا کہ اسلام کے کچھ کلمے ایسے بن جائیں جو پورے قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہوں، لہٰذا سب کے لفظ ہمیں یا تو قرآن سے ملتے ہیں یا احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں۔ قرآن میں جا بجا لکھا ہے لا الہ الا اللہ، اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے محمد الرسول اللہ، ایگزیکٹ لفظ لکھے ہیں محمد الرسول اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار، تو پورے کلمے کو ملا کے پہلا کلمہ بنا دیا گیا۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ۔ اسی طرح یہ جتنے ذکر ہوتے ہیں ان سب کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ نہیں کہا گیا اس کو 70 دفعہ پڑھیں 100 دفعہ پڑھیں، لیکن ان کی اصل قرآن مجید سے ثابت ہے۔ باقی بزرگان دین کی طرف منسوب ہے، انہوں نے اپنے مریدین کو کچھ نہ کچھ وظائف دیے۔ کیسے؟ جیسے آج یونیورسٹیز میں، کالجز میں بڑے بڑے تعلیمی نیٹ ورک، پہلے 2 سالہ گریجویشن پروگرام ہوتا تھا، اب 2 سالوں سے نکل کر کہاں چلا گیا؟ 4 سالوں میں چلا گیا۔ پھر سیمیسٹر سسٹم آ گیا، اینول سسٹم ختم ہو گیا۔ پہلے 8 پڑھا ہوا ایجوکیٹڈ تصور ہوتا تھا، آج 8 پڑھا ہوا جو ہے وہ ان پڑھ تصور ہوتا ہے۔ تو زمانے کے تقاضے کے بدلنے کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ صوفیاء نے اپنے سے وابستہ لوگوں کی تطہیر کے لیے اور ان کی نظر اور فکر کی پاکی کے لیے جو ذکر دیے تھے وہ ذکر آج بھی انہی کی طرف منسوب ہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، محبوب اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، واو کا معنی اور ان، اگر یرید کوئی ارادہ کرے کا آپ کے ساتھ، بخیرن بھلائی کا، تو فلا راد لفضلہ، فلا راد کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، لفضلہ اس کے فضل کو۔ پتہ چلا ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اور مجھے اور آپ کو نقصان پہنچانے کا سوچ لے، تو اللہ فرما رہے میری ذات پہ بھروسہ رکھو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر میں کو فضل تمہارے اوپر کرنا چاہوں اور ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو میرے فضل کو کوئی آدمی روک بھی نہیں سکتا، یہ میری ذات ہے بڑی۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، یعنی ہو سکتا تھا کہ اللہ کے حبیب بار بار سنتے مشرکین مکہ کی ناراضی، ان کی کیفیات، پریشانیاں، تو ذہن میں یہ سوال کہیں بھی پیدا ہو سکتا تھا، اللہ نے رد فرما دیا۔ محبوب ساری پریشانیاں، ساری پریشانیوں کا حل، ساری آسانیوں کا مشکلات میں بدلنا صرف میری طرف سے ہے۔ یصیبو وہ پہنچاتا ہے، سرفراز فرماتا ہے، بہی اپنے فضل و کرم کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہو۔ یہ بھی بڑا تصوف کا نقطہ ہے، یعنی اللہ کا فضل کیا ہماری نمازوں سے ہمیں ملتا ہے، یا اللہ کا فضل کیا ہمارے خوبصورت ہونے سے ملتا ہے، یا ہم صدقہ خیرات کریں تو اللہ کا فضل ہوتا ہے؟ اللہ نے یہ بھی رد فرما دیا۔ یصیبو وہ سرفراز فرماتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ یہ خوبصورت چہرے کا ہونا، مال و دولت کا ہونا، یا کوئی نماز نفل روزے، یہ خیر کا سبب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فضل، اپنا کرم ہی سب کچھ ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، سرفراز فرماتا ہے اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہ الغفور الرحیم، اور وہ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آپ اگر چھٹا کلمہ پڑھیں تو ہم بچپن میں پڑھتے تھے چھٹا کلمہ ردی کفر، تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے، وہ ساری کی ساری پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک، تو شرک پورے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے شرک نہیں کرنا، اس کا خلاصہ نکال کر کلموں کی شکل میں فقہا اور علماء نے ہمارے سامنے رکھا۔ قل یا ایھا الناس، قل معبود فرما دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءکم الحق، قد کا معنی تحقیق، جاء آیا، کم تمہارے پاس، الحق کو حق، محبوب فرما دیجئے اے لوگو بے شک تمہارے پاس حق آ گیا۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ کوئی اور آئے گا، قرآن آ گیا، صاحب قرآن آ گیا، حق کی تکمیل ہو گئی، من ربکم، اور یہ آیا بھی کہاں سے ہے؟ اب یہ ہے قرآن کی اتھینٹسٹی جس کو اللہ مکی صورتوں میں بیان فرما رہا ہے۔ یعنی تم کہتے ہو قرآن کسی شاعر کا کلام ہے، کسی مجنوں کا کلام ہے، حضور نے کسی سے چرا لیا ہے۔ مستشرقین ایک اعتراض کرتے ہیں جس کو میں دہراتا رہتا ہوں کہ جب حضور حضرت ابو طالب کے ساتھ چھوٹی عمر میں جا رہے تھے سفر شام پہ، تو آپ کو راستے میں ایک راہب ملا تھا، ہم نے پڑھا تھا 5ویں 6ٹھی 7ویں کی کتابوں میں، اس کا نام کیا تھا؟ بحیرہ۔ بحیرہ اور بحیرہ اس دونوں الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ تو بحیرہ راہب ملا، اس نے حضرت ابو طالب کو کیا کہا؟ ان کو لے کے آگے نہ جائیں، یہودی ان کو نقصان پہنچائیں گے، آپ ان کو واپس لے جائیں۔ تو مستشرقین آج یہ کہتے ہیں کہ حضور جو ملے تھے اس راہب کو، اور جتنا عرصہ آپ نے سٹے کیا تھا اس کے پاس، وہاں سے حضور نے جو راہب سے باتیں سیکھی تھیں، وہ جب آپ جوان ہو گئے، 40 سالہ عمر ہو گئی، آپ کے ذہن میں وہ چیزیں آئیں، معاذ اللہ آپ ذہین تھے، وہ کہتے ہیں آپ ذہین تھے
اور معاذ اللہ آپ نے چیٹنگ کی اور انہی تعلیمات کا خلاصہ نکال کر قرآن کی شکل میں ہمیں دے دیا۔ یہ مستشرقین کا اس وقت کا اعتراض ہے، اور آج تھوڑے سے اس اعتراض کی شکل تبدیل ہو گئی۔ آج وہ کہتے ہیں جی دنیا میں ایسے عجائبات ملے ہیں، جیسے فرعون کی ہمیں لاش ملی ہے، جیسے ہم نے چند دن پہلے آیات میں پڑھا، تو ہمیں قرآن کی بھی کچھ شکلیں ملی ہیں، اور قرآن کی وہ پرانی شکلیں وہی ہیں جو آسمانی آخری کتابوں کی ہیں۔ تو معاذ اللہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ نے ایڈٹ کیا ہے، کبھی اس یہودیت کے نصاب سے، کبھی عیسائیت کے نصاب سے، کبھی آپ نے خود چیزیں بنا لیں۔ تو اللہ اس شک کو دور فرما رہا ہے۔ محبوب کل فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق، تحقیق تمہارے پاس آ گیا حق۔ یعنی قرآن مجید کو اللہ نے قرآن کے علاوہ اور کیا کہا ہے؟ حق کہا ہے۔ ایک بچوں کو ہم سوال پڑھاتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں، اسلامک سٹڈیز جو کمپلسری ان کا سبجیکٹ ہے، کہ قرآن مجید کے علاوہ قرآن کے کتنے نام ہیں جو قرآن نے اپنے اندر ذکر کیے ہیں؟ تو وہ نام ہے تقریباً 55۔ قرآن کے نام تقریباً 55 ہیں جو قرآن کے علاوہ اللہ نے قرآن میں رکھے ہیں، اور اس میں سے ایک نام ہے الکتاب، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن نے بینہ کہا ہے، برہان کہا ہے، یہاں پر حق کہہ رہا ہے۔ اے حبیب فرما دیجئے اے لوگو، بے شک آ گیا تمہارے پاس حق، اور یہ سیلف آرگنائزڈ حق نہیں ہے کہ نقل نقل مار کے حق تیار کر لیا، بلکہ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا۔ اب یہ وہ رویہ ہے جو ابتدائی اسلام کا رویہ نہیں ہے۔ میں اور آپ قرآن سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اپنی نجی عائلی خاندانی زندگی کا رویہ بھی۔ اسلام کمزور تھا تو حضور کا رویہ اللہ کے حکم سے کچھ اور تھا، یعنی 40 سالہ اعلان نبوت کے وقت جب یہ کمزوری قوت میں بدل گئی اور حضور مکے کے آخری دور میں چلے گئے، جب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کروائی تو رویہ بدل گیا۔ پھر جب حضور مکہ سے مدینہ چلے گئے، پھر وہاں رویہ اور بدل گیا، وہاں پھر اللہ نے فتح دی، مسلمان بڑھے، تو یہ رویہ بدلتا جا رہا ہے۔ انسانی زندگی میں بھی رویے بدلنے چاہیے، اور یہ رویے حالات واقعات میں نہ ڈھلیں، بلکہ ان کو ایک چیلنج سمجھ کر ان کو ڈیل کیا جائے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ۔ اب یہاں پر یہ کہا گیا تم جانو تمہارا کام جانے، ہم جانے اور ہمارا اللہ جانے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَا کا معنی پس، من کا معنی جو، اہتدیٰ ہدایت قبول کرتا ہے تو اس کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ ہدایت کے کس لیے قبول کرتا ہے، اس کا فائدہ بھی کس کو ہوگا؟ لِنَفْسِهِ، اس کے اپنے آپ کو فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہو جائے گا، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کو سکون کی دولت مل جائے گی۔ وَمَن دَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، واو کا معنی اور، من کا معنی جو، دلہ گمراہ ہوتا ہے تو فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ گمراہ بھی اپنی تباہی کے لیے ہوتا ہے، پھر اس تباہی کا شکار بھی وہ خود ہوتا ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اب اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے محبوب آپ پریشان نہ ہوں اور ان کو اعلان کر دیں۔ وما آنا، واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں، آنا کا معنی میں، اور میں نہیں ہوں، علیکم تمہارے اوپر، بے وکیل نگران، یعنی میں تمہارے شرک میں نگران تو نہیں بنا بیٹھا کہ میرے سامنے آؤ تو اللہ اللہ پڑھنے لگ جاؤ اور دور ہٹو تو تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، میں وکیل نہیں ہوں، میں نے خیر کی بات تم تک پہنچا دی ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ مکی صورتوں کا ایک اور بڑا موضوع تھا وحی الہی، ریویلیشن، اور اللہ کا اپنے حبیب کو صبر کا حکم دینا، یعنی مکی صورتوں کے بڑے بڑے موضوعات میں صبر کرنے کا حکم بھی اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، اور یہ بالکل اسی سیغے کے ساتھ فرما دیا۔ وَاتَّبِعْ، محبوب کیا کریں؟ اتباع کریں، ما یوحیٰ، ما کا معنی جو، یوحیٰ وحی کی جائے، الیکا آپ کی طرح، محبوب آپ صرف وحی کی اتباع کریں، وَاصْبِرْ اور صبر کرتے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ، یحکم فیصلہ فرما دے، اللہ تبارک و تعالی۔ اب جو فیصلہ فرمانے والا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جیسے حاکم فیصلہ کرنے والا ہے تو حاکم اللہ ہے، لیکن دنیا میں جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں ان کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حاکم کہتے ہیں، قاضی کہتے ہیں، جج کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں۔ حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے ہماری سورہ یونس، ہم نے ایک لفظ اور سیکھ لیا تھا کہ لفظ یونس نہیں ہوتا، یونس صاحب نہیں ہوتا، لفظ کیا ہے؟ یونس،
قرآن مجید میں ہم نے آیت مبارکہ چند دن پہلے پڑھی جس میں اللہ نے اپنے نبی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا. تو آپ کا پورا نام کیا ہے؟ حضرت یونس. یا پیش اور واو نون کے اوپر بھی پیش اور اس کے بعد سین. یونس. یہ قرآن نے ہمارے اس تلفظ کی اصلاح کر دی. اس کے بعد الحمدللہ آگے ہوگی سورہ ہود. اب یہ ساری صورتیں تسلسل سے اپنے مکی مزاج والی صورتیں چل رہی ہیں. اب اگر ہم خلاصہ نکالیں تو مکی موضوعات کتنے بنے؟ تقریباً 5 سے 6. نمبر 1 توحید باری تعالیٰ کا اس بات. نمبر 2 شرک کا رد، یعنی توحید کے ساتھ ہم شرک کو ملا لیں. اللہ نے توحید کو ثابت کیا، شرک کو ختم کیا. تیسرا موضوع رسالت، یعنی مکی لوگ کہتے تھے با نبی آنا ہی تھا تو کو طائف کا سردار نبی بن جاتا، یا مکے کا کوئی بڑا آدمی نبی بن جاتا، یا کوئی ہیوج سا دیو ہیکل کوئی چیز ہوتی جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی، وہ نبی بن کے آ جاتے. یہ 3 بڑے بڑے اعتراضات تھے. اس اللہ نے توحید کو ثابت کیا، شرک کو ختم کیا، حضور کی رسالت کو لوگوں کے سامنے رکھا. چوتھا موضوع آخرت، مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہے. 5واں موضوع قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور 6واں موضوع صبر فرما دیں. تو یہ 5-6 چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ہر مکی صورت پڑھیں، آپ کو جہاں بجا یہی صورتیں نظر آئیں گی اور یہی مضامین نظر آئیں گے. اگلی سورہ ہود ہے انشاءاللہ، کل سے زندگی رہی تو ہم اس چیز کو شروع کریں گے. اور یہ بھی مکی ہے، یہ بھی اپنا مکی مزاج رکھتی ہے. جن دوستوں کو مکی موضوعات آتے ہیں وہ تھوڑی سی کوشش کر کے مکی صورت پڑھنا شروع کر دیں تو ان کو خود بخود سمجھ آتی جائے گی کہ یہ باتیں اب یہاں پر ہو رہی ہیں. اللہ کا ذکر، شرک کو رد کرنا، اور رسالت کی بات ہے، حضور کے رسول ہونے کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، مرنے کی بات ہے، صبر کی بات ہے. یہی بڑے بڑے موضوعات ہیں. آپ کو مکی صورتوں میں کبھی نماز کا حکم نہیں ملے گا، مکی صورتوں میں کبھی حج کا حکم نہیں ملے گا، زکوٰۃ کا حکم نہیں ملے گا، روزے کا حکم نہیں ملے گا، نکاح طلاق کا حکم نہیں ملے گا. یہ فلسفیانہ اور عقائد کے اوپر گفتگو کرنے والی صورتیں، عقیدہ توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتب. اللہ ہمیں قرآن کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب العالمین، اس سورہ مبارکہ کے سننے میں جتنے دوست احباب ایک دن سے لے کر اس سورت کے سارے دروس میں جتنے لوگ شریک رہے، اللہ ان کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو، سمجھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.